ان کی موٹی سی گردن, کالا سا رنگ, میرے سے بھی بہت زیادہ کالا, اور وہ بولتے ہیں تھے ہاں جناب کی حال ہے, اور تسی پائی ہوئے ہو. جو پولیٹیشین ٹائپ لوگ ہیں, ان کا بڑا بھائی چیف منسٹر کا ایڈوائزر تھا, اور وہ بڑی خطرناک 5-7 بندے مارے ہوئے ہیں, 5-7 اپنے مرے ہوئے ہیں. راجپوت ہے نا بائی دا وے, رانا صاحب بھی تو اس ٹائپ کے. ایک دفعہ اس کو فون کیا دوست نے, تو وہ کہتا ہے بٹی صاحب کتنے ہو؟ کہتا ہے بردر میں اس وقت فائرنگ دے وچ ہاں, میں اپنے بھرا نو 10 منٹ بعد فارغ ہو کے فون کرنا. اندازہ لگاؤ فائرنگ ہو رہی تھی, اس میں سے فون کر رہا ہوں. ایک دفعہ مجھے فون آیا, میں کہا السلام علیکم بٹی صاحب کتنے ہو؟ فی الحال تو میں مفرور ہوں. میں کہ یار اس طرح دی حرکتاں تسی کیوں کرتے ہو کہ مفرور ہونا پوے؟ وہ یار بے وقوفا, مفروری جڑی ہے نا دراصل ہجرت ہے, دا بھی ثواب ملتا ہے. اس کے اپنے ہی آئیڈیاز ہے نا دنیا کے. ادھر میں نے آپ کو سنایا تھا, وہ بڑا مزے کا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا نہ تھا کہ نہیں سنا. وہ ہماری میڈم شیریں مزاری پڑھی, ایک میڈم ہوا کرتی تھی. طارق صاحب بیٹھے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے, میرے دوست ہیں, ہمارے سینئر ہیں. یہ بٹی جمیل بٹی کو بڑے کلوزلی جانتے ہیں. تو بٹی صاحب کلاس میں بیٹھے ہوئے, میڈم نے انٹرنیشنل میپ سامنے لگایا ہوا, دنیا کا ورلڈ میپ لگایا ہوا, اور ساؤتھ ایشیا پڑھا رہی تھی. تو ایک دم سے انہوں نے دیکھا کہ بٹی کا دھیان کہیں اور ہے. کہتی ہیں میڈم بٹی ٹیل می ویئر از ساؤتھ ایشیا آن دس میپ. کہتا میڈم ایتھے کتے سی. What do you mean by ایتھے کتے سی? I need to know it from you. Where is South Asia on this world map? بٹی صاحب چپ, مجھے بتائیں آپ کدھر ہے ساؤتھ ایشیا. کہتا وہ میڈم کسی اور کو پوچھ لو, اسی تو لبیا اسی پٹواریاں دے پتر آ. پٹوار خانے میں میپس ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, اسی پٹواریاں دے پتر. تو اس کے بہت سارے جوکس اس سے ریلیٹ. ایک دفعہ ہم اس کے گاؤں جا رہے, تو گاڑی میں بیٹھ کے نا, تو ایک لڑکی جا رہی تھی دور سے نا, پانی کی گاگر سر پہ رکھی ہوئی. کہندا ایک دوست بولا, کہندا وہ دیکھو دوشیزہ جا رہی ہے. تو بٹی کہتا ہے یار تینوں یہ نام دا کس طرح پتہ لگا. اور آپ نے فوٹر اسٹیڈیم میں وہ دیکھا ہوگا ایک گلبی سینٹر, GILBY کپڑوں کی شاپ ہے, تو اس وقت اس کی رینوویشن ہو رہی تھی, تو گلبی سینٹر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا وہاں پہ. تو بٹی صاحب منہ میں کچھ پڑھے GIL. میں سمجھ گیا, میں کہا کوئی کنفیوژن ہے. میں کہا بٹی صاحب کی پڑھ رہے ہو؟ کہتا نواں جلیبی سینٹر کھلے ہے. ایک دفعہ اسلام آباد میں لگی ہوئی تھی انڈسٹریل ایگزیبیشن, صنعتی نمائش, انڈسٹریل ایگزیبیشن. اب وہاں پہ نا ہمارے یونیورسٹی سے بسیں جایا کرتی تھی, کوئی 8 بجے جاتی تھی, کوئی 9 بجے جاتی تھی. تو سب دوستوں نے پلان کیا کہ آج رات ہی صنعتی نمائش پہ جانا ہے. بٹی صاحب بھی تیار شیار ہو کے نا وقت سے پہلے ہی بس اسٹاپ پہ کھڑے. تو گئے تو باقی لوگ آ کے بس میں بیٹھ گئے. تو کہندا کتنے چلے ہو؟ وہ کہندا, سارے لوگ کہنے لگے بٹی صاحب آ جاؤ انڈسٹریل ایگزیبیشن جا رہے ہیں. کہندا انڈسٹریل ایگزیبیشن یار منو تسی صنعتی نمائش واسطے تیار کر کے آپ اتنے جا رہے ہو. انگریزی کا اس کا بہت بڑا کرائسس تھا بیچارے کا, لیکن شوق بھی بہت تھا بولنے کا, بہت شوق تھا. پچھلے دنوں آسٹریلیا چلے گئے, تو ہمارا دوست کے پاس جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اس کا فون آیا. کہتا یار عجیب آدمی ہے, ادھر میں اس کو شاپنگ پہ لے کے گیا ہوں گوروں کے ساتھ. کہتا پتہ نہیں کیسے کون سی زبان میں بارگیننگ کر کے چیز سستی لے کے آ جاتا ہے, ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. کہتا گھر آیا واپس لفافے شفافے پکڑے ہوئے, انٹر ہوا, تو آگے بچے بیٹھے ہوئے تھے. آتے ساتھ کہتا ویلکم ویلکم, خود ہی ان کو کہہ رہا. اچھا بٹی صاحب کو نا یونیورسٹی میں کسی خاتون سے پیار بھی ہو گیا. اب اس کے ساتھ چائے کی پیالی پی کے آئے. اب جب واپس آئے تو ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ بٹی صاحب نے کیا باتیں کی ہوں گی. عجیب آدمی ہے, اور جناب آپ کا کیا حال ہے. مطلب ہم اسے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ رومانٹک بھی ہو سکتا ہے. اب وہ چائے پی کے آیا تھا لڑکی کے ساتھ, ہم چاہتے تھے کہ بٹی صاحب کچھ بتائیں. اور کہتا ہے ایسے کہ بٹی صاحب پھر کیویں؟ ادھر وہ آئیے, پہلے تھوڑا پائی گیا. آئیے, میں کہ جناب بیٹھو. بہ گئی, میں اتنے لایا سی 3 بور, میں کڈیا ٹیبل تے رکھ دیتا ہے. میں کہ ایزی ہو جاواں. گولیاں والا پٹا سی میں کھولیا, رکھ چھری لائی سی میں کڈی, میں رکھ دیتی ہے. میں کہ جناب کی کھاؤ گے؟ آگے اسلحہ پڑا ہوا سارا. اور وہ جو کمال والا تھا نا آخری اس کا, وہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ اس میں نے سنایا بھی تھا وہاں پہ ریحان کی شادی, اور شادی والے دن وہ بٹی صاحب سے کہہ رہا ہے, بٹی صاحب آپ نے تو سنا ہوگا تارے بھائی. تو وہ کہتا ہے بٹی صاحب تسی یار اپنی ساڑی بھابی نو کیوں نہیں لے کے, اپنی بیوی نو کیوں نہیں لے کے آئے مہندی تے؟ اتنا مزہ آیا, سارے نے اتنا انجوائے کیتا سی, ساری دنیا اپنی اپنی بیویاں نو لے کے آئی سی مہندی تے, تسی کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ دیکھو نا جتوئی تک بھی لے کے آیا سی سجاد, وہ بھی لے کے آیا سی اپنی بیوی نو, تسی کیوں نہیں لے کے آئے؟
اور چلو یار چھٹو اس گل نو. اب بھٹی صاحب کہنا چاہتے تھے اس کی بیوی ذرا سوشل ہے, میری بیوی نہیں جاتی اسی جگہ پہ. تو کہتا ہے یار وہ بڈی ذرا کمرشل ہے نا. سادہ آدمی ہے لیکن کمال ہے. تو اس کے جیسے جیسے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں مجھے اس کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں اور وی کین ٹاک فار آورز اینڈ آورز. تو یونیورسٹی کا وہ زمانہ نہیں بھولتا. ایک دفعہ ہمارا ایک اور دوست تھا, یہ مجھے کہتے وہ سنا دینا.